بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس مرحلے میں ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان کی چال کے بارے میں ایک اہم قصہ بیان کریں گے جو کہ قرآن مجید سے منقول ہے۔ جیسا کہ پچھلے مرحلے میں ہم نے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف سے شیطان کی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے خلاف دھوکہ دہی پر مبنی چال کے بارے میں ترجمہ کیا تھا۔ آج اس ترجمے کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا غلطی کرنے کے بعد توبہ کا آغاز کیسے ہوا اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بہت مکر و فریب کے ساتھ انہیں گمراہ کیا تھا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا تھا۔ اس کا مکر یہ تھا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت کے ایک درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے خداوند کریم کے اس حکم کی نافرمانی شیطان کے بہکاوے میں آ کر لی تھی اور اس درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم الہی کی نافرمانی پر سرزنش ہوئی۔ اس درخت کے پھل کھانے کی فوری سزا یہ ہوئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ان کا لباس جو کہ نور کا لباس تھا اتار لیا گیا۔ اس لباس نے ان کے جسم کے جنسی اعضاء کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ نافرمانی کی وجہ سے وہ کپڑے اتار دیے گئے اور دونوں نے برہنہ یعنی بے لباس حالت میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ اس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: يَنزِعُ عَنْهَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ اللہ پاک نے سورۃ الاعراف میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور شیطان کو ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے کہا: تم سب جنت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر ٹھکانا ہے اور زندگی گزارنے کا مکمل سامان مہیا کر دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اسی زمین میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا ہوگا اور اسی زمین میں ہی قیامت کے روز زندہ کیے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ پاک نے تینوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے یہ سزا دی کہ سب کو جنت المأویٰ سے نکال دیا گیا اور زمین پر ٹھہرایا۔ یہ زمین اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر، جسے دنیا کہا جاتا ہے، آج سے 10,000 سال پہلے اتارے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو موجودہ سری لنکا جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا، جو کہ 6 ماہ بعد مکۃ المکرمہ میں اکٹھے ملے تھے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انسانوں کو یہاں پر اس دنیا میں خلافت و نیابت ملنے والی تھی۔ جنت المأویٰ میں قیام عارضی تھا اور شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنا ایک سبب تھا تاکہ سب اس دنیا میں آباد ہو سکیں۔ یہ دنیا محنت، مشقت اور دارالامتحان والی جگہ ہے، اسی میں قیام کریں۔ ایک حدیث بھی اس حوالے سے دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا تھا، جنت سے بے دخلی اور زمین پر اترنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا: یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا: اب میں اس کا کیا کروں؟ جبرائیل نے فرمایا: اسے زمین میں کاشت کر دیجئے۔ انہوں نے کاشت کر دیے۔
ان 7 دانوں میں سے ہر دانے کا وزن آج کے دور کی گندم کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ دانے اگے، وقت آنے پر آپ علیہ السلام نے ان کو کاٹا، گاہا، بھوسے سے دانے الگ کیے، پھر ان کو پیسا، گوندھا، پھر اس کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اس طرح بہت محنت اور مشقت سے کھانا ملا۔ دوسری بات، انسان اس دارالامتحان میں 2 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ چن سکتا ہے، ایک خدا کا صراط مستقیم کا راستہ اور دوسرا شیطان کا راستہ، یعنی انسان کا ہر عمل ان دونوں راستوں میں سے کسی نہ کسی راستے کی طرف لے جائے گا، جس سے اس عمل سے یا تو ثواب حاصل ہوگا یا گناہ حاصل ہوگا۔ اب ہم یہاں پر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطی پر کیسے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کتنی دیر بعد قبول کی۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف سے اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: دونوں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ توبہ کے یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے ہی سیکھے تھے۔ یہ دعا کی ابتدا تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے بعد قبول فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام نے مسلسل 40 سال تک توبہ کے کلمات دہرائے اور رو رو کر اپنی غلطی پر نادم ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں سب سے پہلے رسول یا پیغمبر ہونے کا شرف بھی عطا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ توبہ کے یہ کلمات دراصل تمام انسانیت کو سکھائے گئے ہیں کہ جس انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ دعا مانگ کر وہ اپنی توبہ کروا لے اور پھر اس توبہ پر قائم رہے، یعنی وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے بعد اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ خاص طور پر ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بہت مشہور ہے، جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اپنے قصص کے اگلے مرحلے میں بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور نیا قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔